کہا ٹھیک تھا. ظاہر ہے جب گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو ماحول ہو تو گفتگو ہوتی ہے. ہم نے اپنے تحریری مطالبات دے دیے ہیں, یہ دستاویز میڈیا پہ بھی اب آ چکی ہے. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بننے ضروری ہیں. وہ بتائیں گولی کیوں چلی, وہ بتائیں انٹرنیٹ کس نے بند کیا, وہ کمیشن دیکھیں کہ آگ اگر لگی ہے تو کس نے لگائی, CCTV فوٹیج کہاں ہے. یہ تمام مطالبے ہم کر رہے ہیں, اور جب تک اصولی طور پہ کمیشن کے قیام کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسیران ہیں ان کو قانون کے مطابق عدالتوں سے رہائی ملنی چاہیے. جو ان کی ضمانتوں کی مخالفت کی جاتی ہے, اب 2 سال ہونے کو آئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو حکومت کے اختیار میں ہیں. یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر مزید ماحول بنے گا. ہم الیکشن کے اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے کہ 8-9 فروری کو الیکشن کو لوٹا گیا. ہم آئندہ کے لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن کو شفاف بنانے کی ضمانت دی جائے. جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا وہ ہمیں واپس ملے. یہ تمام باتیں ہوں گی, لیکن پہلے یہ 2 باتیں ہوں. اس پر حکومت کا کیا رد عمل تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی؟ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا رد عمل تحریری طور پہ یا جس طرح بھی وہ دیں گے اگلے چند دنوں میں دیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگلی نشست ہوگی یا نہیں ہوگی. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل ہے. ان سیاسی اسیران کی رہائی کا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں عمران خان شامل ہیں. ان کا عمران خان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ آخری شخص ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا, باقی سب لوگوں کو رہائی. کیا عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں جیل سے باہر آئیں گے یا عدالتوں کے ذریعے؟ دیکھیے عدالتوں کے ذریعے آئیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ مقدمہ بنانا تو حکومت کے اختیار میں ہے نا. ان پہ 200 مقدمے بنے ہوئے ہیں, لغو نوعیت کے مقدمے بنے ہوئے ہیں. ان مقدموں کو نہ بنانا یا ان مقدموں سے دستبردار ہونا تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. اور جہاں ان کی بیل بنتی ہے, دیگر اسیران کی بیل بنتی ہے, ضمانت کا حق ہے, وہاں مخالفت کرنا بھی حکومت کی ثوابدید ہے. بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, اس کو آپ انڈورس کریں گے؟ تردید میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑی میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, قرم بھی اس میں ڈسکس ہوا. اس میٹنگ میں شاید ملاقات ہوئی ہے. اس میں PTI کے حوالے سے بھی یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن کی گئی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے وہ ایک اور نوعیت کی میٹنگ تھی جس کا تعلق صوبے میں امن و امان کے حوالے سے تھا, اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی گفتگو. اس وقت ایون کہ PTI کے پرو جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پس پردہ بیک ڈور میں چیزیں کافی حد تک فائنلائز ہو چکی ہیں. دیکھیں گے آئندہ دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. ہم اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. یہ جو کچھ بیک ڈور میں ہو رہا ہے خان صاحب کی مشاورت سے, ان کی انڈورسمنٹ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں میں اس کی کوئی تفصیل نہیں جانتا, نہ میں اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں ہوگا. جو بھی ہمارا اگلا لائحہ عمل ہے, جس چیز پہ بھی فریقین اتفاق کریں گے وہ یہیں ہوگا. پس پردہ جو کچھ بھی اگر ہونا ہے یا ہو رہا ہے جس سے میں نہیں شامل, تو وہ اس کا نتیجہ تو آپ کو یہاں نظر آئے گا. حکومت اور PTI کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ختم ہو چکا ہے؟ یہ بھی میرے لیے کہنا ممکن نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. یہ ادراک جو ہے نظام میں سمجھتا ہوں اب ہے, اور نظام یہ شاید سمجھ چکا ہے کہ PTI کو یا عمران خان کو ہٹایا نہیں جا سکتا منظر سے. ان سے بات کر کے ہی بات آگے بڑھے گی. موجودہ صورتحال میں خان صاحب کی رہائی کو لے کر کتنے پر امید ہیں؟ کب تک میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف تمام مقدمات لغو نوعیت کی ہیں, بشمول یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. بالکل شہادت گواہی سامنے آ گئی ہے کہ یہ رقم براہ راست برطانیہ سے ملک ریاض نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجی. یہاں سپریم کورٹ میں کوئی اس کا تعلق کابینہ سے یا عمران خان سے نہیں تھا. بالکل ایک لغو بیانیہ گھڑا گیا ہے. تو یہ معاملہ کل جو بھی فیصلہ آتا ہے ہم آگے نہیں ہوگا اثر انداز. ہم سمجھتے ہیں یہ لغو نوعیت کا مقدمہ ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہ ختم ہو جائے گا. اس کا مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں. رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی آپ؟ میں سمجھتا ہوں اگلے چند ہفتوں میں ممکن ہے. چند ہفتوں میں ممکن ہے. اور خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ نے تقریباً 3 سال تک خاموش رہنا ہے, حکومت کو ٹاپل نہیں کرنا. ایسا وہ بالکل نہیں مانیں گے. وہ اپنی عام سیاست کریں گے. وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے, ایک آزاد لیڈر کی حیثیت سے باہر آئیں گے. وہ کسی ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے. خلاف کوئی احتجاج, لانگ مارچ حکومت گرانے کے حوالے سے جو بھی آئینی اور قانونی ہو, جو بھی آئینی قانونی راستے ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو حاصل ہیں, وہ ان کو اپنائیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جانب بھی جایا جا سکتا ہے آنے والے. جو بھی قانون اور آئین میں ممکن ہے وہ کریں گے. ہم کسی ایسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے جس میں خان صاحب کا سیاست نہ کرنا شامل ہو. اور اگر یہ ایک ہفتے میں آپ کو تحریری طور پر جواب نہیں دیا تھا, پازیٹیو جواب نہیں دیا جاتا, تو اگلا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو ہماری یہی ہے ہدایت خان صاحب کی طرف سے کہ ہم پھر آگے نشست نہیں کریں گے مذاکراتی, لیکن ہم خان صاحب سے انشاءاللہ کل یا پرسوں ملیں گے دوبارہ, اور جو بھی آج گفتگو ہوئی ہے اس سے خان صاحب کو آگاہ کریں گے. حکومتی شرح
شرائط کیا تھی سر مذاکرات؟ کوئی شرائط نہیں ہے. سلمان صاحب ARY کے بھی اچھا ہاں سلمان اکرم راج صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کے تو مطالبات ہیں ظاہر سی بات ہے حکومت کے بھی کچھ ڈیمانڈز تو ہوں گی وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کوئی سے ڈیمانڈز ابھی تک سامنے نہیں آئی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ لکھ کر اپنا رد عمل دیں گے. ان کا رد عمل بھی اگلے چند دنوں میں آ جائے گا, پھر دیکھیں گے. یعنی یہ مذاکرات یک طرفہ طور پر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے مذاکرات آپ کے ہم سے ہمارے مطالبات مانگے تھے وہ اب ہم نے دے دیے ہیں. ان مطالبات کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کافی لچک کا مظاہرہ خان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا. بات ہے دیکھیے ہم سمجھتے ہیں اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں, جبر کے خلاف اکٹھی ہوں. جو اس ملک میں عوام کے ووٹ کو لوٹا جاتا ہے اس کے خلاف اکٹھی ہوں. ہمارے کوئی بھی اور تنازعات ہوں میں سمجھتا ہوں اس وقت خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو پیچھے رکھ کے ہمیں متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے. ہم GDA سے بھی بات کریں گے. ہم دیگر جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں جو آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں یا چل سکتی ہیں ہم ان سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راج صاحب. آج تیسری میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, اور الحمدللہ جس طرح پہلی دو میٹنگز بہت خوشگوار ماحول میں ہوئیں, آج بھی خوشگوار ماحول میں ہوئیں. اسٹیٹمنٹ تو جس طرح فیصلہ ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر صاحب پڑھ کے سنائیں گے, مگر یہاں پہ آج جو سیز فائر ہوا ہے غزہ میں اس کے اوپر بھی اس پوری کمیٹی نے یونینیمسلی اس کو سراہا, اپریشیٹ کیا. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے مختصر بریف کیا اس کمیٹی ممبران کو, اور یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی. چارٹر آف ڈیمانڈز لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ پیش کیے, اور نہ صرف پیش کیے بلکہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈز پڑھ کے سنائے, اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی جس میں تقریباً ہر آنریبل ممبر نے دونوں سائڈز کے اس میں حصہ لیا اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے. یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے, جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہم رستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے.